بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں آپ کے پیچھے سواری میں بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ سیرت میں لکھا ہے کہ ان کی عمر جب 18 سال کی تھی اس وقت ایمان میں داخل ہوئے۔ بیعت عقبہ کے موقع پر جو صحابہ ایمان میں داخل ہوئے اس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ بے شمار فضائل ہیں۔ صحابہ کہتے تھے کہ جیسے ان ابراہیم کان امت، ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے تو معاذ بن جبل بھی ایک امت ہے۔ امت کا مطلب کئی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک آدمی میں ایک دو خوبی ہوتی ہے، پوری امت کے اندر کئی خوبیاں جمع ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء حالانکہ وہ ایک آدمی ہے، ایک ولی ہے، لیکن اولیاء کیوں کہتے ہیں؟ جامع الکمالات۔ تو ایسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں۔ اس موقع پر آپ نے انہیں جو ہے تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا طریقہ دیکھیں۔ بچوں کو کہیں لے جاتے ہیں، لاتے ہیں، اسکول کو ڈراپ کرنا، اسکول سے پک کرنا، مدرسوں سے پک کرنا، یہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک موقع ہوتا ہے بچوں سے بہت اطمینان کے ساتھ بات چیت کرنے کا۔ اس موقع پر انہیں کیا بتانا، کیا سکھانا، کیا سمجھانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت فرماتے ہیں، معاذ جانتے ہو ایک بندے پر اللہ کا حق کیا ہے اور اللہ پر بندے کا حق کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں حقوق سمجھا رہے۔ دنیا جو ہے حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق دیے گئے، اللہ کے حق، اللہ کے بندوں کے حق۔ جہالت ہوتی ہے تو حق تلفی ہوتی ہے، علم آتا ہے، یقین آتا ہے اس علم پر تو حقوق زندہ ہوتے ہیں، اور جب حقوق زندہ ہوتے ہیں تو معاشرے میں امن آتا ہے۔ تو اللہ کا حق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آگے کی ایک روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ معاذ یا معاذ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا معاذ 3 مرتبہ۔ لبیک، لبیک کہتے ہیں میں حاضر ہوں، سعدیک کہتے ہیں جی آپ کی بات میں عمل کرنے تیار ہوں، آپ بتائیے بس کیا ہے۔ ایک بات بتانے سے پہلے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کر رہے ہیں کہ بھئی کہ پوری طرح متوجہ ہو جاؤ، طلب اندر پیدا کرو۔ جو بات طلب کے ساتھ سنی جاتی ہے، توجہ کے ساتھ سنی جاتی ہے، وہ یاد رہتی ہے نا۔ آپ کہہ دیتے کہ بھئی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے، یعنی بھئی اللہ کا یہ حق ہے، اللہ کے بندوں کا یہ حق ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ دیکھیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے وقت میں بات کرنا جس وقت بچے متوجہ ہوں، یا پھر بچوں کو جو ہے متوجہ کرنا چاہیے۔ ہر موقع پر نصیحت کرتے رہیں، ہر موقع پر دین کی بات کرتے رہیں، اس سے دین کی بات ضائع ہو جاتی ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے نا خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین معلم ہیں، استاد ہیں، اور آپ نے علم کیسے سکھایا، دین کیسے سکھایا، یہ سب ہمارے سامنے۔ تو آپ نے بتایا جانتے ہو؟ جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، بتائیے۔ دیکھیے اللہ کا جو حق ہم پر ہے، بندوں پر ہے، کیا ہے کہ بھی اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ذرا برابر بھی نہ ٹھہرائے۔ اور پھر دوسرا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق اپنے اوپر فضل کے درجے میں لے لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سزا نہیں دیں گے جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا۔
جس کا ایمان، جس کی توحید شرک سے پاک صاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دے میں لوگوں کو اتنی بڑی خوشخبری بتا دوں، جا کے باہر بتا دوں۔ ہر بات جو ہے نا ہر ایک کے سامنے ہر وقت نہیں کہنی چاہیے، بات کو جو ہے کس وقت کہنا، کس کے سامنے کہنا، یہ بھی سکھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ اجازت دے میں بتا دوں، آپ نے فرمایا معاذ، لوگ جو ہے عمل چھوڑ دیں گے اور اسی پہ بھروسہ کر بیٹھیں گے، ابھی نہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ اصل چیز عمل ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، لیکن اگر یہ فضیلت اگر سن لیں پھر عمل چھوڑ دیں تو پھر ہوگا کیا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، وہ کون سی آگ ہے؟ جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی، اعدت للکافرین فاتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ وہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی کہے، دیکھیں صرف لا الہ الا اللہ حدیث میں آتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ اس کا جز ہے۔ بعض مرتبہ چھوٹی بات کہہ کے پوری بات مراد لی جاتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے سے کہیں ہم، بھائی آپ ذرا قل هو اللہ احد سناؤ، کیا کہے گا؟ قل هو اللہ احد پڑھ کے چلا جائے گا، پوری سورت پڑھے گا۔ بھئی آپ کو الحمد آتی ہے؟ ہاں آتی ہے، سنائیے۔ اب پوری سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو اس طرح حدیثوں میں جو ہے نا ایسے آتا ہے کہ بھئی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، بھئی محمد الرسول اللہ کہاں ہے؟ تو یہ پورا جو ہے نا ایک لا الہ الا اللہ ہی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی داخل ہے۔ جو کلمہ اخلاص کے ساتھ یہ کہے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر وہ ہمیشہ والی جو آگ ہے وہ حرام کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی انسان نافرمانی کرے، گناہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ انصاف لینا چاہے تو اس کو اس آگ میں داخل کریں گے جو آگ ایمان والوں کے لیے پاکی کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جو آگ سزا کے لیے ہے وہ تو جو ہے بے ایمانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث بھی پڑھ لیں۔ وعن ابی ذر وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. متفق عليه۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے قدیم الاسلام، سب سے پرانے جو صحابہ تھے، اولین وقت میں اسلام میں داخل ہونے والے، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کی سیرت بھی جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ان پر ہر صحابی پر جو ہے دنیا سے بے رغبتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرما کر یہ صفت پیدا کر دی تھی ہر صحابی کے اندر، لیکن بعض صحابہ میں بعض چیزیں کمال درجے کی پائی جاتی ہیں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے نزدیک ایک درہم جمع کرنا جائز نہیں تھا۔ جب فتوحات کا دور آیا، لوگ اچھے اچھے کپڑے، اچھی سواریاں، اچھے گھر بنانے لگے، وہ جا کے کھڑے ہو جاتے، یہ کیا پہن رہے ہیں آپ، یہ کیا کھا رہے ہیں آپ، یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ ایسا صحیح نہیں ہے بالکل۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ربضہ بھیج دیا، حضرت آپ وہاں تشریف لے جائیں، آرام سے وہاں رہیں، کیونکہ جب اللہ نے اگر حلال طریقے سے دیا ہے تو استعمال جائز ہے، لیکن ان پر جو ہے یہ چیز غالب تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھرے مجمع میں جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو بس بیٹی تھی، بیوی تھی، وہ تھے۔ تو بیوی پریشان ہو گئی کہ اس پورے گاؤں میں ہم اکیلے تینوں ہیں تو ہمارا بنے گا کیا، کہ کون جو ہے آپ کو غسل دے گا، کون کیا کہتے ہیں تجہیز و تکفین کریں گے، آپ کو کفن پہنائیں گے، کیسے ہوگا؟
تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے فکر مت کرو. کیوں فکر نہ کرے؟ کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا ابو ذر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اکیلے زندگی گزارو گے، زندگی تم اکیلے، اور موت بھی تمہیں آئے گی ایسی حالت میں کہ تم تنہا رہو گے. لیکن ایک بات ہے وَيُصَلِّ عَلَيْكَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک ایمان والوں کی جماعت آئے گی تمہاری جنازے کی نماز پڑھے گی. اب حالات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سہولت نہیں، حج چل رہا ہے، حج کا سیزن شروع ہو گیا، کہ کیسے ہوگا؟ فکر مت کرو، میری جان نکلے گی، اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. ہوا ایسے ہی ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور وہاں اترے، پھر جنازے کی نماز ہوئی. تو ایسے زبردست صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک بڑی فضیلت بتائی، فرمایا آسمان سے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں. ایسے اونچے یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لایا. آپ آئے، آپ پر جو ہے سفید کپڑے تھے، سفید کپڑے. صحابہ جو ہے نا ماشاءاللہ دیکھیے وعلیہ ثوب ابیض، آپ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. یعنی یہ بعض آپ حدیثوں میں یہ پڑھتے ہوں گے کہ میں آیا تو آپ جو ہے یہ کر رہے تھے وہ کر رہے، یعنی اتنا صحابہ ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں کہ بس یہ سمجھو یہ یقینی بات ہے. تو آپ سفید کپڑے آرام فرما رہے ہیں. دن میں سونا بھی ثابت ہے، دن میں بھی آدمی سو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، چلے گئے. ایسے نہیں کہ جگایا ہو اٹھایا ہو بھئی آپ اٹھیے ذرا بات کرنا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد تشریف لائے. جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آپ بیدار ہو گئے، تو دیکھتے ہی فرمایا کہ ابو ذر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے، یہاں بھی یہی جملہ ہے، کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کا اس حال میں انتقال ہو جائے، اس کلمے پر اس کی موت آ جائے، اصل چیز ہے اس کلمے پر اس کی موت آ جائے، الا دخل الجنہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. اللہ ایمان اور کلمے کے ساتھ یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائے. اتنی بڑی فضیلت. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چوری کرے تب بھی، زنا کرے تب بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا نا. ہاں. پھر دوبارہ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا جو ہے حقوق اللہ میں سے ہے، چوری جو ہے حقوق العباد میں سے ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ تب بھی جنت میں جائے گا؟ جی جب بھی جنت میں جائے گا. تیسری مرتبہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قُلْتُ، جب جنت میں جائے گا. کون سی یعنی ایک نہ ایک وقت ایسا اس آدمی پر آئے گا کہ وہ لا الہ الا اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے جو بھی چاہے کرتا رہے، کلمہ پڑھے، حرام سب کچھ کرتا رہے، ہے نا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان آیا، آ کے پوچھا حضرت اگر میں زنا کروں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے؟ کہا نہیں، تیری توبہ نہیں ہوگی. حالانکہ توبہ کے بارے میں کیا ہے، موت تک اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول کرتے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی، انہوں نے کہا نہیں تیری توبہ قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ علماء اہل علم تھے عبداللہ ابن عباس، وہ آدمی کو دیکھ کر بات کرتے تھے. وہ جو آ کے کہہ رہا ہے وہ یہ کہ میں زنا کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا. ظاہر سی بات ہے جس وقت توبہ کرے گا اس وقت اس کی نیت یہ ہوگی کہ پھر میں برائی کروں گا. یعنی سمجھ رہے ہیں، اس کی سوچ یہ ہوگی میں برائی کروں گا. سچے دل سے اگر کوئی توبہ کرے تو پھر تو جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے. توبہ کے وقت اگر یہ نیت ہو کہ میں جو ہے ابھی توبہ کر رہا ہوں بعد میں دیکھ لوں گا وہ گناہ کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی موت جو ہے اسی حال میں آ جائے. توبہ گناہ، توبہ گناہ، توبہ گناہ. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پر فرمایا ابو ذر اگرچہ کہ تمہیں برا لگے یہ بات، اگرچہ کہ تمہیں یہ بات پسند نہ ہو، ہاں یہ جو بعض آپ تعلیم میں حدیث کی کتابوں میں جب حدیث پڑھتے ہیں آپ، اس میں ایک جملے ایسے آتے ہیں رغم انف، اس کا لفظی ترجمہ ہے ناک مٹی میں رگڑے، ناک مٹی میں کیا ہو، خاک آلود ہو جائے. بعض حروف جو ہے اس کا صحیح، اس کا لفظی جو ٹرانسلیشن ہے اگر دیکھیں تو جیسے آگے ایک حدیث آئے گی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں معاذ تیری ماں تجھے گم کر دے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بچہ اگر انتقال ہو جائے نا یہ ماں برداشت کر لے گی، ایک وقت گم ہو جائے نا تو وہ برداشت نہیں کر پاتی.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ معاذ یہ ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ سب فضائل میں سب یہ حدیثیں آتی ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے بعض مرتبہ جو ہے ایسے جو جملے ہوتے ہیں نا یہ لفظی ترجمہ نہیں ہوتے، محاورے ہوتے ہیں. جیسے ایک والد ہیں یا استاد ہیں، کوئی چھوٹے سے بچے کو بار بار الو کا پٹھا ہے، اب جا کے ڈکشنری میں الو کون ہے پٹھا کون ہے اب جا کے دیکھتے رہیں اور جا کے بولے کہ مفتی صاحب سے ٹو می الو کا پٹھا. اب الو کا پٹھا تو جو ہے نا وہ الو پٹھا وہ سب تھوڑی دیکھتے ہیں وہاں پہ، وہ تو سمجھ رہے ہیں ایک مثال میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ چیزیں لفظی ترجمہ نہیں ہوتے ہے نا. تو ایسے میں آپ کو اگر بتاؤں، ہمارے حضرت تھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے، ان کی مجلس میں ہمیں کبھی جا کے عصر بعد بیٹھتے تھے، اوہ ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے تھے کہ آپ کہیں گے استغفر اللہ، یہ تو بڑی حضرت جو ہے نا محبت میں یہ سب بولتے تھے. تو خیر کیف، تو ایسی جو جملے حدیثوں میں آتے ہیں کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو، تمہاری ماں تجھے گم کرے، ہے نا، یہ ایسے جملے، یہ اصل میں جو ہے اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ تمہیں چاہے برا لگے، بس تمہیں چاہے برا لگے. ہاں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر جس کے اندر ایمان ہوگا، کلمہ پڑھے گا، ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ جو جائے گا دنیا سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اگر چاہے معاف کر دیں، لیکن اگر اللہ پکڑنے پہ آئے زنا اور چوری پہ سزا دیں گے، لیکن ہمیشہ کی جہنم نہیں ہوگی. یہ اصل مطلب ہے. ایک اور حدیث پڑھ لیں. وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اس حدیث میں بھی یہی بشارت ہے، جو شخص کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو بتایا جا رہا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندی کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو حضرت مریم پر ڈالا تھا اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ کے کلمہ کن سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے. تو اگر کوئی یہ اقرار کر لے اور کہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اس کا اقرار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے. اور آگے ایک بڑا عجیب جملہ ہے، علی ما کان من العمل، کچھ بھی عمل کر لے. سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی عمل کر لے گا مطلب اگر یہ حدیث پڑھ کے اوکے بہت یہ دین بہت آسان ہے بھائی، ہاں میں تو یہ 4 چیزیں کہتا ہوں، میں علی ما کان من العمل، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہوں میں. بھائی کچھ بھی کریں گے تو اس کی سزا تو ہے. اسی لیے شریعت اور دین پورے حدیثوں کو دیکھ کر بنتی ہے. ایک حدیث کو پکڑ کر، ٹھیک ہے نا، آپ کے سامنے ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ مت کرو. پھر دوبارہ آئے، نصیحت فرمائیے، غصہ مت کرو. یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، غصہ مت کرو، ہے نا، بس میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں، غصہ ایک نہیں کروں گا. بھائی ہو گیا بھائی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ایک حدیث میں ہے کہ بھی کہ یعنی آپ بیانوں میں بھی سنتے ہوں گے، کبھی کوئی دعا ہے، جب خطیب کسی دعا کے بارے میں بیان کرتا بڑی زبردست دعا ہے، یہ بڑی اہم دعا. کیا مطلب؟ ایک آدمی کہے لاسٹ جمعہ میں بھی آپ بولے اہم، یہ جمعہ میں بھی بول رہے ہیں اہم، ہے کون سی اہم آخر؟ تو اللہ کے ایک بلاغت کا ایک طریقہ ہے کسی بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے. یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کلمہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. اگر کوئی زبان سے اقرار کر کر دل سے اس کی تصدیق کرے، اللہ اسے ہمیشہ کی جنت عطا فرماتے ہیں، ہمیشہ کی جہنم سے بچاتے ہیں. رہی بات اس کی عمل میں کمزوری کوتاہی ہو، اللہ اگر عدل کر دیں تو اسے سزا دیں گے، اور اگر فضل کر دیں تو اسے معاف کر دیں گے، کیونکہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلا أبايعك فبسط يمينه
فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. سبحان اللہ. ایک صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے. فرمایا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا ہاتھ بڑھا دیا. اب ظاہر سی بات ہے جب ہاتھ بڑھائے تو انہوں نے اپنا پیچھے ہاتھ کر لیا. پہلے تو کہنے لگے آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ پکڑ کر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور وہ فوراً پیچھے کر لیے. بھئی ہوا کیا، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں ایک شرط ہے، ایک شرط مجھے چاہیے. پوچھے ایک شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا، اللہ میری مغفرت کر دے، بس اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ پچھلے گناہ ہوتے ہیں شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں چاہتا ہوں کہ یہ گناہ میرے معاف ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی خوشخبری سنا رہے. آپ نہیں جانتے اس بات کو عمر؟ اسلام میں داخل ہونا اتنی بڑی نیکی ہے. یہدم کہتے ہیں، یہ دیوار ہے نا، یہ دیوار کتنی مضبوط ہوتی ہے پتہ ہے؟ دیوار منہدم ہو گئی بولتے ہیں، یہ بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ گناہ جو ہے بس گرا دیے جاتے ہیں، بس گرا دیے جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے. ایسے اسی لیے اتنا جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے بالکل پاک صاف. ہاں، اور اسی طرح ہجرت، ایک آدمی اللہ کی نسبت پر سب کچھ چھوڑ کر نکل رہا ہے، سارے گناہ اس کے معاف. اور ایک آدمی اسی طرح حج کرتا ہے، وہ اس سے پہلے کے گناہ معاف. لیکن اب رہی بات وہ گناہ معاف ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، جو حقوق العباد سے متعلق ہیں. کسی کی امانت ہے، کسی کا جو ہے یعنی قرض ہے، کوئی چیز ہے، وہ تو حق ادا ہو، وہ ادا کرے بغیر کیا نہیں ہوتے، وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بڑی لمبی حدیث ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون حتى بلغ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك هذا كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلساني فقال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. بڑی ماشاءاللہ بڑی بہترین حدیث ہے. اور ایک جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ایک خوبصورت مثال دے کر ہمیں سمجھایا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عمل مجھے بتلا دیجیے جس پر میں عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. کیونکہ اصل کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہی اصل کامیابی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں جہنم سے کیسے دور ہو جاؤں اور جنت کے قریب، جنت میں داخل کیسے ہو جاؤں.
سبحان اللہ. جب یہ سوال کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت عن امر عظیم. معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، بہت بڑی بات تم نے پوچھی، امر عظیم ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات. اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. اللہ جس کے لیے آسان کرے اس کے لیے یہ چیز آسان ہے. دیکھ کتنی بڑی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا طریقہ دیکھیں. آپ نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، اہم بات ہے، اور یہ چیز اللہ آسان کرے، مطلب یہ کہ آپ اللہ سے اس کی آسانی مانگو، اور جب اللہ کسی کو آسان کرے تو اس کے لیے بڑی آسان ہے. اور پھر آپ نے جو ہے بتایا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور رمضان کے روزے رکھیں اور حج کریں. یہ 5 فرائض کو بیان فرمایا. پھر فرمایا معاذ میں تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں جس کے ذریعے سے زندگی میں خیر و برکات آتے ہیں. یہ تو فرائض ہوئے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب فرائض ہیں. اب فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا زندگی میں کچھ اعمال ہونے چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکات کیسے آئیں اس کے دروازے بتاؤ. جی ضرور بتائیے. فرمایا سب سے پہلے روزہ ہے. یہاں روزے سے مراد نفلی روزہ ہے، کیونکہ فرض روزہ تو بول ہی دیے نا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال کئی معنوں میں، شہوت سے بچاتا ہے، غصے سے بچاتا ہے، آدمی کی تربیت کے لیے. اسی لیے روزوں کا اللہ توفیق دے، مہینے میں 3 دن، ہفتے میں 1 دن، یا کوئی ایک ہمارے اندر نفلی روزوں کا ایک نظام ہونا چاہیے. خیر اس کے اندر یہ آتا ہے. پھر دوسری چیز فرمایا صدقہ. گناہ جیسے اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے، اس اللہ کا غضب حرکت میں آتا ہے، صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو جو ہے ٹھنڈا کرتا ہے. جیسے آگ ہے تو آگ، پانی اس پہ ڈالو تو کیسے آگ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ہے نا صدقہ بھی جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا، صدقہ اگر کسی سے بڑا گناہ ہو جائے ہمت کر کے بڑا صدقہ ادا کرے. اللہ نہ کرے کسی سے گناہ ایسا ہو اس پہ بہت افسوس ہو، بڑا صدقہ دے یا اللہ، اور نیت کرے یا اللہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں، یا اللہ اس صدقے کے ذریعے سے وہ گناہ سے مجھے بچا لے، اس گناہ کے غضب کو میں تیرے سے دور کرتا ہوں. پھر تیسری چیز فرمائی کہ جو خیر کے ابواب ہیں، صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا. کون سی نماز ہوتی ہے؟ تہجد کی نماز. سورہ الف لام میم سجدہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بہترین جو ٹائٹل ہے نا، سب سے بہترین لقب، رسول اللہ، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بھی کہنے آپ، سرور کونین، سب بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں صحابہ کی حدیثوں میں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم پراپر بولنا چاہیے، کم صحیح طریقے سے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نبی اللہ. قرآن میں آپ دیکھیں یہ 2 لفظ بڑے زیادہ ہیں، نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کی مجلس میں یعنی قول بدیع ایک کتاب ہے، حضرت فضائل درود شریف میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں قول بدیع کی کتاب کا حوالہ دے کر ایک حدیث لکھے ہیں، جو شخص صبح میں اور شام میں 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، 10 مرتبہ، جو شخص 10 مرتبہ صبح میں 10 مرتبہ شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے ملے. آدمی یہ نیت کر کے پڑھے، شفاعت کے تو سب مستحق ہیں. 10 مرتبہ درود شریف صبح میں، 10 مرتبہ، کتنے منٹ لگیں گے بولے. اب یہ نیت کرنا ہے. یہ فضائل جو سنائے جاتی ہیں وہ اسی لیے کہ میں اس عمل کے وقت یہ نیت کر لوں بس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میں بتاؤں تمہیں کہ رأس الامر کہتے ہیں پورے معاملات کی، پورے اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کا ستون کیا ہے، اور اسلام سنام کہتے ہیں جس سے کوہان یعنی اونٹ کی کوہان کیسے کھل کر نظر آتی ہے، وہ کیا چیز ہے جس سے اسلام بالکل کھل کر نظر آتا ہے. تو بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تو حضرت معاذ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر تو اسلام ہے، بنیاد اسلام ہے، اور پورے اسلام کا جو ستون ہے، دیکھیے نا، اسلام ایک عمارت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک عمارت۔ عمارت قائم ہوتی ہے کیا ہے؟ اس کے لیے مضبوط ستون ہو۔ وہ ستون کیا ہے؟ صلاح ہے۔ اور پھر فرمایا، ظاہر سی بات ہے جب پوری عمارت ہو تو اوپر بھی کچھ بناتے نا کہ بھی ماشاءاللہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں، تو ذروت السنام کہتے ہیں جو نظر آنے والی چیز ہے کھل کر ایک، تو فرمایا الجہاد، اللہ کے دین کی محنت اور جہاد ہے۔ پھر فرمایا معاذ میں تمہیں ان سب کی جڑ بتاؤں، یہ سب چیزیں قابو میں آ جائیں گی، تم ایک چیز کنٹرول کر لو، ایک چیز اگر تم کنٹرول کر لو تو یہ سارا خیر تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ بلا یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، یہاں بھی دیکھیں نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا آپ نے جو ہے نا فاخذ بلسانہ، حضرت معاذ کے سامنے زبان جو ہے نا پکڑی، زبان پکڑ کر، فاخذ بلسانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کف ھذا، اسے کنٹرول کر لو، اسے کیا کر لو؟ قابو میں کر لو بس، یعنی اسے قابو میں کر لو بس، کیونکہ اس کو اگر قابو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُوَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اس پہ بھی پکڑ ہوگی جو ہم زبان سے بولتے رہتے ہیں، اس پہ بھی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ فرمایا، معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محاورہ ہے۔ کیا ہے معاذ؟ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے کیا؟ انگلش میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی، بہت سی چیزیں، تو اس کو جو ہے نا، دیکھیں یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے، اس پہ پکڑنی ہو کس پہ ہوگی؟ پھر فرمایا معاذ بہت سے لوگوں کو جہنم میں چہروں کے بل، پیشانی کے بل پھینکا جائے گا، کس کی بنیاد پر؟ الا حصائد السنتہم، حصائد کہتے ہیں نا کھیتی، جو زمین سے کھیت سے جو اگتی ہے نا، زبان سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان بول کے ذریعے، ان اقوال کے وہ ذریعہ بنیں گی، ان کی وجوہات سے جو ہے نا اٹھا کر جو ہے جہنم میں پھینکا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت